الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت کو بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اسی احسان کا تذکرہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے اندر رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت لائی اور روشنی لائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پہ زندگی وہ انسانوں کے لیے اتنی بڑی ایک روشنی کا راستہ ہے اور سعادت مندی ہے کہ جس کا انسان اس کے علاوہ تصور نہیں کر سکتا۔ اب امت کامیاب ہونا چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ایک کہتا ہے میں کامیاب ہونا، ہر ایک کہتا ہے میں کامیاب ہونا، اور پھر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو خاص موقع رکھے ہیں، خاص مقامات رکھے ہیں کہ جہاں انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں پالوں حاصل کروں۔ مثلا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ پورے سال کے اندر رمضان کا موقع آتا ہے، ایک مہینہ ہے جس کو بابرکت بنایا ہے، تو یہ برکت والا میرے اور آپ کے مطالبے پر نہیں بنایا، یہ اللہ کا انعام اور احسان ہے امت کے اوپر، اللہ نے اس کو برکت والا بنایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، تو یہ پوری اس کے اندر جو برکات رکھی ہے نا وہ اللہ نے رکھی ہے، اور اس وقت سے رکھی ہے جب تک رکھی تھی، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ ہے موجود ہے۔
اب اس کو انسان چاہتا ہے کہ میں حاصل کروں. اسی طریقے سے اس کے اندر خاص رات لیلۃ القدر وہ آتی ہے. اللہ پاک نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرآن کی آیت نازل کر کے بتا دیا کہ اس کو میں نے 1000 راتوں سے بہتر بنایا ہے. ایک رات کو یہ سعادت رکھی ہے اللہ نے، یہ رکھی ہے اللہ نے. اسی طریقے سے مختلف ذاتیں جمعے کی فضیلت اللہ نے رکھی ہے. جمعے کو فضیلت رکھی ہے کہ ایک عمل جمعے کے دن کرنے والا وہ 70 کے عملوں کے برابر عمل کو ثواب پا لیتا ہے. اب درود شریف پڑھیں عام حالت میں تو ایک درود پر 10 جو رحمتیں نازل، 10 برکتیں نازل، 10 درجات کی بلندی، اور جمعے کے دن پڑھیں تو 70 گنا پڑ جائے. اللہ نے یہ رکھا ہے اور یہ ہے، یہ انسان کے کسی جو ہے نا عمل دخل کے تو نہیں ہے، انسان صرف حاصل کرنے والا بنے بس. اب یہ اللہ نے رکھ دیا اس میں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا شب برات آتی ہے اور اس کے اندر کی فضیلتیں وہ بھی ایک رات ہے. اسی طریقے سے مختلف موقع آتے رہتے ہیں. عیدین کی راتیں آتی ہیں، ان کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت والا بنایا. مقامات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ ہے، مدینہ ہے، جہاں کی برکات اللہ نے رکھی ہے تو وہ رکھی ہے، اللہ نے اس مقام پر رکھی ہے. مثلا بیت اللہ پر دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے، رکھی ہے 120. اب 60 طواف کرنے والوں کو ملتی ہے اور 40 جو ہے نا اس کی طرف نماز پڑھنے والے کو اور 20 اس کو دیکھنے والے کو ملتی ہے. یہ رکھ دی ہے. اب یہ ساری چیزیں جو اللہ نے رکھ دی ہے ان کو انسان حاصل کیسے کرے؟ مسئلہ یہ ہے جب ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں نا کہ رکھی تو اللہ نے ہے، لینی کس نے ہے؟ دیکھیں غور کریں. نہ اس کو جو ہے نا جنات، نہ اس کو جو ہے نا کسی جانور نے لینا ہے، نہ اس کو کسی پرندے نے لینا ہے، نہ اس کو سانپ بچھو کے لیے رکھا ہے، نہ اس کو کسی اور مخلوقات کے لیے رکھا ہے. الغرض کسی مخلوق کے لیے اور مخلوق کے لیے نہیں ہے. وہ سعادت مند مخلوق کون سی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ جن اور انس اور ان جنات دیکھیں مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے نا. ایک ایسی سی مخلوق ہے کہ ان کو بہت ساری چیزیں ہم سے بالکل جدا ہے، ہمیں نظر نہیں. تو اس کے اندر بھی سب سے اشرف، سب سے افضل مخلوق بنایا ہے نا وہ مجھے اور آپ یعنی انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو افضل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ خود فرماتے ہیں بنی آدم کو میں نے فضیلت دی ہے، بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو فضیلت دی ہے، اس کو عزت دی ہے، اس کو شرف. ایک انسان رہ گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان آ گئے، ہمارے پاس ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ ہمیں جو ہے نا مقامات پر جانے کی اللہ نے سعادتیں بخشی، ہمارے پاس ہماری زندگی میں کتنے جمعے آ رہے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کس طریقے سے رات کا آخری پہر جو اللہ نے مبارک رکھا ہے تہجد کا، وہ رات کا آخری پہر ہر دن یہ بھی آ رہا ہے، نمازوں کا ٹائم آ رہا ہے ہماری زندگی میں. یہ انسان تیری فضیلت اس وجہ سے ہے کہ یہ ساری کائنات ایک انسان تیرے لیے ہے اور بندہ تو صرف اس کے اندر ایک راستہ تلاش کر، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی راستے سے میرے پاس آ، اور کسی راستے سے نہیں، اور کسی راستے سے نہیں. اب یہاں کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے نا، جب یہ مختلف یہ جو ہے نا مقدس مقامات آ جائیں یا مقدس جو ہے نا زمانہ اور مکان آ جائیں، کچھ وقت آ جائے نا، اس پر کیا ہوتا ہے مکمل طور پہ شیطان کمر کس کے کوشش کرتا ہے یہ بندہ آئے گا نیکیوں کی طرف، یہ بندہ آئے گا رمضان آئے گا تو اس نے بھاگنا ہے مسجد کی طرف، اس بندے نے روزہ رکھنا ہے، اس بندے نے یہ کام کرنا ہے، اس نے صدقہ کرنا ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے. شیطان کوشش کرے گا کہ یہ دے گا تو ہر حال میں یہ روزہ تو رکھے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے ثواب کو ضائع کروں. شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے ثواب کو ضائع کروں. اور وہ کیسے؟ وہ صرف اور صرف یہاں انسان کے اندر کا جو انسان کے اندر کا انسان جس کو نفس کہتے ہیں نا، اس کو اندر سے ورغلاتا ہے کہ اب اس کو اپنی مرضی پہ چلا، اس کو اللہ کی مرضی پہ نہ چلا. یہ کوشش ہے.
اس کی کوشش یہ ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور کر، مرضی اپنی پہ چلا۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم سارے اس بات پر اتفاق نہیں کرتے ہم کہ بھئی میں چلوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر یہ مانتے ہیں، کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کامیابی اسی میں ہے، لیکن نہیں، شیطان پیچھے سے کہتا ہے تو جو کر رہا ہے نا ٹھیک کر رہا، تو جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا۔ اب تو مولوی سے نہ پوچھ، تو عالم سے نہ پوچھ، تجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمان نہیں ہے نا، بس چل رہا ہے، چلتا رہے، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھا ہے نا، کرتا ہے۔ اب ادھر سے شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ تو آتے نہیں ہیں، بڑے بڑے شیاطین، چھوٹے چھوٹے نہیں باندھے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہمیں غلطی لگی ہوتی ہے کہ شیاطین باندھ دیا جاتا ہے، کچھ بڑے بڑے شیاطین چگڑ دیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چتونگڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ہوتے ہیں، انسان نے رکھے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے انسان کہ یہ کرتا ہے وہ کہ اب اس کے اندر غصہ بھر دیا جاتا ہے، اندر کی جو بری خصلتیں ہیں نا اس کے اندر میں بھر دیا جاتا ہے، یہ مانتا کسی کی نہیں ہے۔ اس کے اندر نیکیوں کا غرور بھر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا غرور بھر دیا جاتا ہے۔ میں نے روزہ رکھا، مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، روزہ رکھا ہے، غصہ کرے گا، زیادتی کرے گا، کہیں کچھ نہ کچھ لین دین بھی کرے گا، اور کہیں کرے نہیں چھوڑو مجھ سے، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یہ نہ کرو، اپنے اندر وہ کہے گا کہ میں روزے سے ہوں۔ عجیب، ایسے اس کے اندر جو وہ بھر دے گا نا کہ یہ روزہ ٹھیک ہے، روزہ، ادھر سے اس کو جو ہے نا آنکھیں اس کے کھول دے گا، غلط استعمال کر، جھوٹ کے اوپر زبان اس کی چلے گی، چل، غیبتیں سونے کا کرے گا، کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب یہ سب کچھ کرے گا تو بتائیں کہ شیطان کامیاب ہو رہا اپنی پلاننگ میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جذبہ آ گیا، یہ ایک ماحول دنیا کا بنا ہوا ہے، لیکن اندر کا انسان جو ہے نا مرا نہیں ہے، اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور باہر سے شیطان نے اتنی محنت کر کر کے اس کو بیدار کر دیا۔ بھئی اگر بڑے شیطان باندھ دیے گئے تو نفس تو نہیں مرا نا، نفس تو نہیں مرا نا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس حضرت یوسف علیہ السلام کہ میں نہیں کہتا ہوں میرا نفس بری ہے، بلکہ نفس تو یہ امارہ ہے، یہ برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے، یہ تو کرتے ہیں انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے رمضان کے اندر اپنی بہت ساری مصروفیات اور ہمارے جو ٹائم ٹیبل چینج ہو جاتا ہے، لیکن جو چینج کر کے ہم نے کون سے اختیار کیا، یہ بھی تو اپنی مرضی کا کیا نا، یہ بھی تو ہم نے سنت کا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر تھکاتے تھے اپنے آپ کو، محنت کرتے تھے، مشقت اٹھاتے تھے، لیکن عبادت میں اللہ کو راضی کرنے میں، راتیں عبادت میں کھڑے ہوئے ہیں، دن کو روزہ رکھا تو کیا سبحان اللہ، روزہ صحابہ کرام کا روزہ تو کیا کس طریقے سے روزے، مشقتیں ہوتی تھی ہمارے اوپر، تو اللہ پاک نے جو رحمتیں اور جو آسانیاں کھولی ہے نا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس زمانے کے مشقتوں۔ کہاں پنکھے ہوتے تھے، کدھر ایسیاں ہوتی تھی، کہاں پر سکون اور سہولت ہوا کرتی تھی، کس طریقے سے گرمی اور مشقتیں، اور آج انسان ان کے اندر سونے کے لیے ٹائم زیادہ، وقت زیادہ گزارتا ہے، آرام روزہ ہے، آرام کرو، لیٹ جاؤ، راتوں کو بیٹھے رہو، گپے لگاؤ، ٹی ویاں دیکھو، موبائل کو دیکھو۔ اب یہ جو چیزیں نا ہمارے اندر آ چکی ہیں نا، دجالی فطرے ہیں نا، ان نے تو ہمیں اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ ایک نظر غلط اٹھا کے دیکھ، ایک نظر غلط اٹھا کر دیکھنا انسان کی سالوں کی عبادت پر پانی پھیر دیتی ہے بھائی، سالوں کی عبادت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایک نظر نامحرم پر غلط اٹھا کر دیکھنا، کون ہے اس بات کا تہیہ کرے کہ ہم نے رمضان کے اندر بالکل موبائل کو طلاق دینی ہے، اس کو نہیں رکھنی، نہیں دیکھنا، اور کم از کم فیس بک اور یوٹیوب بھی بند کر لیں، اس کو نہ دیکھیں۔ اور جب اس کو دیکھنا بند کرنا ہے، وہ بھائی بند کر کے تو دیکھے نا، کچھ جو روحانیت آئے نا، برکات آئے، کچھ چیز محسوس تو ہونا۔ ایک آدمی کو اگر ایک مہینے تک
دھوپ نہ لگے اور وہ صرف جو ہے نا اندھیرے میں رہے، بند جگہ پہ رہے، اس کی جلد متاثر ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے، دھوپ نہ لگے تو۔ یہ جسمانی باتیں ہیں، اور اگر سالوں سال لگے تو اس کا کیا حال ہے۔ ہماری روحانیت بھی اسی طریقے سے ان چیزوں سے نہیں، ظاہر کی چیزوں سے، وہ گناہوں کی وجہ سے متاثر ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم مجاہدہ کریں، ہم کوشش کریں اور رمضان کی تیاری کریں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر ہم نے تیاری کرنی ہے، تو بھائیوں بہت سارے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ میری انکم اگر حلال کی نہیں ہے نا، تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یار میں اپنا روزہ سحری افطاری جو ہے حلال سے کروں، وہ اس کے لیے بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کچن حلال سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے اور دروازے بہت سارے کھلے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے اوپر گناہ کو حرام کریں، اپنے اندر کے انسان کو صاف کریں، اپنے اندر کی برائیوں کو مٹائیں، تاکہ کم از کم کچھ نہ کوئی چیز حاصل تو ہو نا۔ اب تو ایک فیشن بن گیا ہے، اب تو بھوک کا کیا ہے، صبح اٹھے اور شام کو زور کے بعد انسان کے رات کی تیاری کر رہا ہوتا ہے افطاری کی، اور افطاری کے وقت ایسے ٹوٹ پڑتا ہے کہ اب اس کو عبادت کا بالکل خیال نہیں ہے، بس اس کیا اور اتنے پیٹ بھر کے اب رات میں عبادت کرے گا۔ تو ہمیں تو وہ روزوں کے احساس سے نہیں ہے کہ جہاں کھجور سے طرف افطار کرتے ہیں اور پانی سے جو نا پی کے اور کھجور کھا کے جو سحری کی جاتی تھی، کچھ ہوا نہیں کرتا تھا۔ بھئی ہمارے اوپر نعمتیں چلے، نعمتیں کھائے، شکر کرے اللہ کا، لیکن کم از کم احساس کرے کہ میں گناہ کا دروازہ بند کرتا ہوں۔ دو چیزیں کرنے کے اہتمام کریں، دو چیزیں، کہ بھئی ایک گناہ کا دروازہ بند کرنا، اور گناہ سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں گناہ کیا ہے۔ آنکھ کا گناہ، کان کا گناہ، زبان کا گناہ، دل کا گناہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے کہ یہ سمع اور بصر اور دل، فرمایا کہ ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ اللہ نے ہاتھ بھی بتائی ہے نا، تو اسی لیے پوچھیں گے نا، یہ پوچھا جائے گا۔ تہیہ کریں کہ ہم نے ان کو پابند کرنا ہے، ان کو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں استعمال کرنا، اس کو ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ نا، کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں استعمال کرنا۔ آنکھ، کان، دل اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں استعمال، اور زبان کو بھی کنٹرول کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اس بات کا تہیہ اور ارادہ کرنے کہ ہم نے مکمل طور پہ ہر کام جو بھی کرنا ہے نا، وہ سنت کے مطابق کرنا، اور سنت کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، آپ پوچھ لیں کہ مولوی صاحب یہ سنت کیا ہے، یہ سنت کیا ہے، یہ سنت کیا ہے، بس سنت کے مطابق اعمال کریں۔ تو میرے بھائیوں، میرے پیاروں، یہ دو چیزیں آپ کر لیں، رمضان کی برکات کو دیکھیں کیسا ملتی ہے، کس طریقے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں کس طریقے سے روحانیت اور انوار و برکات آپ کو برستے نظر آئیں گے۔ اور پھر قرآن سے دوستی لگا لیں، اس زبان پر کچھ بولنا ہی ہے نا، درود شریف کو عام کر لیں، اس زبان سے درود شریف پڑھا کریں۔ یہ جو جمعے کے دن ہوتا ہے نا، اس کو نہ ضائع کریں، اس کو مکمل درود پہ لگائیں، بس زبان درود شریف جاری رکھیں، گھر میں پابندی لگائیں، کم از کم گھر کے اندر پابندی لگائیں کہ بھائی جمعے کے دن اور نہیں ہے تو عصر سے لے کر مغرب تک یہ ٹائم تو درود میں گزارا کریں، اور اس کی جتنی کثرت کریں گے نا، دیکھیں پھر کیا کچھ اللہ پاک نوازتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں، تو تب جا کر ہمیں کچھ حاصل ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، محتاج میں اور آپ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی یہ مبارک ساعتیں اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔